علمائے اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انہی چند مصرعوں کے ساتھ کی حمد کے واجبات کہہ دیجئے، حمد کے واجبات کہہ دیجئے، اور نعت بحر نجات کہہ دیجئے۔ روشنی میں کتاب و سنت کی دل میں اترے وہ بات کہہ دیجئے، دل میں اترے وہ بات کہہ دیجئے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او قال علیہ الصلاة والسلام، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ نوجوانوں، بزرگوں، ساتھیوں، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آغاز کرنے سے پہلے ہمارے اور آپ کے آقا، مدینہ کے تاجدار، یتیموں کے والی، غلاموں کے مولا، امام الانبیاء، کہہ دو جناب محمد الرسول اللہ سلم کی بارگاہ اقدس میں درود و پاک اس قدر پڑھیں جس طرح رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں سے جدا ہوگی، ہر آدمی ایک دوسرے سے دور بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ وہاں تو امام الانبیاء ہی کام آئیں گے۔ اب کام کیسے آئیں گے؟ تو رب کائنات نے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک عبادت ایسی رکھی ہے جس کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں، رب کائنات روزہ نہیں رکھتا۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، رب زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ہم صدقہ کرتے ہیں، رب صدقہ نہیں دیتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، رب نماز نہیں پڑھتا۔ ہم جتنے بھی عبادت کرتے ہیں، رب عبادت میں نہیں، مگر ایک عبادت میں میرا رب ہمارے ساتھ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک عبادت میں رب ہمارے ساتھ ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر آدمی کی نمازیں اس کے منہ پہ پھینکی جائیں گی۔ ہر آدمی کی جو بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو بھی لوگوں کو دیتا ہے، دکھاوا کر کے دیتا ہے، اگر اس کے غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا، قیامت کے دن رب کہے گا پکڑو اس کو، اپنے مال کو، اس کا بھوکا میں نہیں ہوں، لے جاؤ چلو۔ اور یہاں تک فرمایا ایک ہی عبادت ہے، اس کو آپ دکھا کے پڑھو، چل کے پڑھو، سو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، دوسرے کو بتا کے پڑھو، وہ کبھی رد نہیں کی جائے گی۔ وہ کبھی رد کیوں نہیں رد کی جائے گی؟ کیوں نہیں رد کی جائے گی؟ اگر اس وقت وزیر اعظم ہمارے کہیں پہ کورونا میں بیٹھ جائیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سب کو معاف کیا جائے گا۔ وزیر اعظم یہی بات ہے نا،
تو جس محفل کے اندر رب کائنات ہو، جس عبادت کے اندر رب ہو، وہ عبادت رد ہوتی ہے کبھی؟ ہرگز رد نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، میں اور میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، تم بھی میرے نبی پہ درود بھیجو۔ تو پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد مبارک وسلم علیکم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، درود پاک ایسی عبادت ہے، بہت سی کتابوں کے اندر علماء نے لکھا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی اپنی شرح مسلم کے اندر بھی لکھا ہے کہ جس عبادت کے اندر درود و پاک نہیں پڑھا جاتا وہ عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور اکثر علماء لکھتے ہیں کہ جس دوا کے اندر درود و پاک نہ ہو وہ دوا بھی قبول نہیں ہوتی، وہ دوا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھا جائے نماز میں نبی پہ درود، ہر جگہ میرے نبی کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے۔ تو ابھی ان کا نام مولانا معراج صاحب قرآن کے متعلق فرما رہے تھے، میرا ذہن ہی قرآن کے اوپر آ گیا۔ میں نے قرآن کی پہلی آیت پڑھی، آپ نے سن لیا ہوگا، جانتے ہوں گے، پہلا پارہ سورہ بقرہ، الف لام میم۔ الف لام میم کا مطلب اعلیٰ حضرت عظیم و برکت نے بھی لکھا، بہت سے علماء کی اور تفسیروں کے اندر آتا ہے، روح البیان کے اندر آتا ہے کہ الف لام میم اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے اس کے اندر ہے کیا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب لا ریب ہے، کس کے لیے؟ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے، متقی اور پرہیزگاروں کے لیے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہتر وہی شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے، اور جو دونوں کو جنتی بتایا۔ آسمان گر جائے، زمین ختم ہو جائے، کائنات کا ذرہ ذرہ ختم ہو جائے، جو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جو چیز نکلی ہوگی وہ کبھی رد نہیں، کبھی رد نہیں ہوتی۔ قرآن لا ریب کس کے لیے؟ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے۔ نوجوانوں، بزرگوں، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، جب یہ نازل ہوئی اس کے اندر رب کو کیا ضرورت پڑی؟ ذالک کیا، اس میں کوئی شک نہیں، کیا بتانے کی ضرورت پڑی؟ جب بتا دیا کہ اللہ کا کلام ہے، یقین اگر کہیں اگر رب کائنات نے یہ جانتا تھا، میرا رب کیا جانتا تھا؟ جیسے پہلی امتوں کے اندر اختلاف پیدا ہوئے ہیں، اس طرح اس امت کے اندر بھی اختلاف ہے۔ آج بھی طرح طرح کے فرقے ہمارے بہت بیانی ماٹیا ہے، بہت سے فرقے ہیں ہمارے اندر۔ ابھی میں نے اسرائیل بھائی کے یہاں بیٹھا ہوا ایک کپ آیا آپ کا، اس کے اندر کعبے کی تصویر بھی اور مدینہ المنورہ کی بھی تصویر تھی۔ چائے صبح اس وقت میں نے لے لی، میں نے غور و فکر کر رہا ہے جب کب کو دھویا جائے گا وہ کہاں کہاں دھویا جائے گا، کہاں کہاں دھویا جائے گا، اس کا پانی کہاں جائے گا؟ ہر ناپاک پانی کے اندر جائے گا۔ کیا ہم یہ گوارا کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا پانی؟ کیا مدینہ المنورہ کو ہم گوارا کرتے ہیں اس چیز کے اوپر؟ تو اس سے بہتر میں آپ سے یہ بتاتا ہوں، قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے دنیا کے اندر بہت سی کتابیں لکھتے تھے لوگ، بہت سی کتابیں لکھی ہیں، ایم اے سے لے کر بی ایڈ سے لے کر کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ کسی کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا ذالک الکتاب کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لکھنے والا یہ خود جانتا ہے اس کتاب کے اندر کمی ہو سکتی ہے، خود جانتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کمی ہو سکتی ہے، اگر جو بھی قانون بنایا جائے گا اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے، مگر رب کا جو قانون ہے اس کے اندر کمی نہیں ہو سکتی۔ نوجوانوں بزرگوں، جب قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا اس کے پہلے کے حالات زندگی اٹھا کے دیکھو، کہاں دنیا کے پاس پلین تھے، کہاں دنیا کے پاس ٹرینیں تھی، کہاں دنیا کے پاس کیا تھا، پر قرآن نازل ہوا اس نے سب چیزیں بتا دی۔ یہ سائنس کو آپ اپنی جگہ غور و فکر کرتے ہو کہ سائنس ہمیں سب کچھ بتا رہی ہے، وہ سائنس اسی قرآن سے نکالی گئی، اسی قرآن سے نکالی گئی۔ جب قرآن نہیں آیا تھا تو اس قوم کو لوگ، جب قرآن نازل ہونے لگا تو عرب کے وہ یہود و نصارہ ان کو جولائے عرب کا خطاب دینے لگا۔ جو لوگ قرآن پہ عمل کرتے ان کو جولائے عرب کا خطاب دیا گیا اور ان کو بے وقوف سمجھا جاتا تھا، ان کو نادان سمجھا جاتا تھا، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے یہ اونٹوں کی مینگنوں کے اندر کھیلنے والے شخص۔ تو یہاں تک کہ جب قرآن آیا، قرآن کے آنے کے بعد ان لوگوں کو قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں، یہ میرے پہ راضی ہو گیا۔ اور یہاں تک نہیں فرمایا اولئک هم الفائزون فرمایا، کہیں جگہ اولئک هم الراشدون، اور دنیا کے اندر بتا دیا یہ جنتی ہے۔ اگر میں اسرائیل بھائی کو کہوں کہ کل آپ فلاں پلین کے اندر بیٹھنے والے ہیں، غالباً یہ بیٹھ ہی جائے، ان کا یقین کتنا پختہ ہو جائے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے یہ جنتی ہے، اب جنتی کیوں ہوئے؟ جنتی کیوں ہوئے؟ انہوں نے قرآن پہ عمل کیا، انہوں نے قرآن پہ عمل کیا، قرآن کو پڑھا، یہاں تک کہ عرب کی سرزمین کے اندر ایک صحابہ اکرام کے زمانے کے اندر ایک اختلاف ہو جاتا ہے، ایک طرف سے حمان، ایک طرف سے خالد بن ولید۔ حمان جو ہے وہ دشمن رسول ہے، دشمن خدا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ آؤ مسلموں، اگر تم حق پہ ہو آؤ میدان کے اندر جنگ کرتے۔ تو تمام صحابہ آپس میں بیٹھ جاتے، بیٹھنے کے بعد صحابہ کا مشورہ ہوتا ہے، صدیق اکبر موجود ہے، فاروق اعظم موجود ہے، عثمان غنی موجود ہے، شیر خدا حضرت علی موجود ہے۔ تمام صحابہ نے مشورہ کیا کہ کون جائے گا مقابلے کے لیے، تو ہر آدمی نے کہا، کوئی کہتا میں جاؤں گا، کہا اتنے میں خالد بن ولید نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر، سبحان اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو فرمایا کتنے آدمیوں کو لے کر جاؤ گے؟ کتنے آدمیوں کو لے کر جاؤ؟ کہا بیٹے، صحابہ نے کہا یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے ذریعے چلتی ہے، آپ کچھ اضافہ کرو۔ جب اضافے کا کہا تو 30 کی جگہ اور 30 کر دیا 60۔ کتنے آدمی؟ وہ صحابہ نے کہا کہ آپ جانے کے پہلے، آج کے جنگ نہیں ہوتے کہ چھپ کے جا کے گولی لگا دو کسی کو، چھپ کے جا کے کسی کو مار دو، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا اس چیز کی۔ اس وقت ایک آدمی کو بھیجا گیا کہ جاؤ معلوم کرو، ان لوگوں کو بتا دو کہ ہم آگے ہیں۔ اور صحابہ نے کہا اگر پتہ چلا ان کے پاس تعداد بہت زیادہ ہے ہمیں خبر دینا، ہم ضرور وہاں پہنچ جائیں گے اور لشکر کو بھیجیں گے۔ اور جو یہ 60 آدمی کے کسی کے پاس موزہ ہے، تلوار نہیں،
کسی کے پاس تلوار ہے نیزہ نہیں ہے، کسی کے پاس سواری ہے تو کسی کے پاس بغیر سواری کے، اور ایک ایک سواری کے اوپر تاریخ میں آتا دو دو سوار ہو کر گئے، کبھی تین تین ہو کر گئے، اور یہاں تک جب راستے میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد جو ثاقب آگے جا رہا ہے خبر آگے گیا، جانے کے بعد فرمایا کہ دشمنوں کے پاس 60,000 کا لشکر ہے۔ کتنا لشکر ہے؟ 60,000 کا لشکر ہے۔ نوجوانوں بزرگ کو سنیے بات، جب خالد بن ولید کو بتایا گیا کہ بتاؤ دشمنوں کے پاس 60,000 کا لشکر ہے اور ہم 60 آدمی کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو خالد بن ولید نے جواب دیا ہم واپس نہیں جائیں گے، شہید ہو جائیں گے مگر جنگ کر کے جائیں گے۔ تو پوچھا ہمارے پاس ہے کیا؟ نہ سامان ہے، نہ تلواریں ہیں پوری، نہ سواریاں ہیں۔ تو خالد بن ولید نے کہا ہمارے پاس عظمت قرآن ہے۔ کیا ہے؟ عظمت قرآن ہے۔ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو تمام 60 آدمیوں کو اعلان کر دیا قرآن پڑھتے رہو، چلتے رہو آگے۔ جب میدان کے اندر تاریخ ہوا ہے، تاریخ اکبری پڑھ لینا۔ جب وہاں پہنچنے کے بعد حمان نے کیا کہا کہ میں نے سوچا مسلمان قوم بہت ہوشیار ہے، عقل مند ہے، آج مجھے پتا چلا ہے یہ بے وقوف قوم ہے، نادان قوم ہے۔ تو خالد بن ولید نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ کیسی باتیں تو بول رہا ہے؟ کہا میں یہ کہتا ہوں ہم ظلم نہیں کرتے کسی کی جانوں کے اوپر۔ کہا کیا بات؟ کہا 60,000 کا لشکر اور 60 آدمیوں کو لے کر آپ آئے ہو، کیسے مقابلہ کرو گے آپ؟ تو بتایا کہ ہم کچھ اشرفیہ، کچھ کھجورے آپ کو دیتے ہیں، آپ چلے جائیے اور جانے کے بعد ڈیٹ فکس کیجئے پھر آئیے۔ تو خالد بن ولید نے کہا ہم شہید ہو جائیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم جنگ کے لیے۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے عورتوں کی چوڑیاں پہنی ہوئی، ایسی باتیں تو ہمیں بول رہا ہے؟ حمان کو غصہ آ گیا۔ غصہ آنے کے بعد فوری طور پہ اس نے کہا پکڑو 60 آدمی کہ جاؤ یہ لشکر لے جاؤ، امام حسین سے نمٹ کے دوسری جگہ چلے جاؤ۔ یہی معاملہ وہاں پہ بھی ہوا۔ انہوں نے کہا پکڑو ان 60 آدمیوں کو۔ تاریخ گواہ ہے کہ 60 آدمیوں کا جب جنگ شروع ہوئی تو 60 آدمی 60,000 پہ بھاری ہو گئے۔ جب بھاری ہوئے تو قرآن پڑھتے رہے، کچھ بھاگ گئے، کچھ کٹ گئے، کچھ مر گئے، کچھ فنار جہنم، اور یہاں تک کہ آخر میں یہود و نصارہ بھاگے، میدان خالی ہوا، ان 60 آدمیوں کی فتح ہوئی، چند آدمی شہید ہوئے اور واپس آئے۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بتائے؟ عظمت قرآن۔ نوجوانوں بزرگوں، جس چیز سے ہم بھاگ رہے ہیں، ہر جگہ ہم پریشان ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر ہمارے یہاں پریشانیاں ہیں، ہر آدمی کہتا میں بیمار ہوں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں یہ چیز آ گئی ہے، کوئی کہتا ہے میرے بچے کی طبیعت خراب ہے۔ سنیے، عراق کی سرزمین کے اندر ایک اللہ کا ولی تھا، اس کا نام منشی علیہ رحمہ، کیا نام تھا؟ منشی علیہ رحمہ، بہت بڑے مانے ہوئے ولی تھے، اور وہ ولی کیا گورنمنٹ کے ملازم بھی تھے، اور یہاں تک کہ آج بھی جو ملازم ہوتے ہیں ان کا کارڈ ہوتا ہے جیب کے اندر، وہ کارڈ لے کے چلتے ہیں کہ میں ملازم ہوں، میں فوج میں ہوں، میں پولیس میں ہوں۔ تو جب لے کر جا رہے تھے راستے میں ایک میت ہو گئی، راستے میں ایک میت ہو گئی، ایک بوڑھا آدمی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد انہوں نے کہا چلو جنازے میں بھی شرکت حاصل کر لیتا۔ جب گئے تو جنازہ تیار ہوا، جنازہ لایا گیا تو اتنے میں اعلان ہوا کہ اس آدمی نے وصیت کی ہوئی ہے کہ میرا نماز جنازہ جو اللہ کے ولی ہے منشی علیہ رحمہ وہ ادا کروائے۔
انہوں نے بتایا کہ جب سب لوگوں نے کہا وہ تو یہاں موجود ہے، کہا منشی علیہ الرحمہ ہی جنازہ کروائیں گے۔ جب جنازہ تیار ہوا، جنازہ ادا کروایا، اجازت لی، جنازہ ادا ہوا، دعا ہوئی، جب قبر کے اندر اتارنے کا ٹائم آیا تو منشی علیہ الرحمہ نے اس میت کو قبر کے اندر اتارنے کے بعد جب قبر کے اندر اتارا تو جو ان کا کارڈ تھا وہ قبر کے اندر گر گیا۔ اب قبر کو بند کیا جاتا، اوپر مٹی ڈال کے لوگ چلے جاتے۔ منشی علیہ الرحمہ کو یہ خیال نہیں رہتا میرا کارڈ کہاں ہے۔ جب وہ اپنی ڈیوٹی کے پاس مقام کے اوپر پہنچے تو دیکھا وہ کارڈ غائب ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ میرا کارڈ فلاں قبر کے اندر گر گیا۔ جب اس قبر کے پاس گئے تو آس پاس کے لوگ تمام جمع ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرا کارڈ گر گیا ہے۔ میں ایک ملازم ہوں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، کچھ ذریعہ ہے میرا، وہ روزگاری کا مسئلہ ہے، وہ کارڈ نکالنا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ اللہ کے ولی ہو، اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ابھی مٹی ہٹا دیتے ہیں اور ابھی میت کے پاس سے کارڈ نکال لیتے ہیں۔ جب مٹی کو ہٹایا گیا، جب قبر کے اوپر جو تخت وغیرہ تھے وہ ہٹائے گئے تو قبر کو دیکھتے گلاب کے پھولوں کے ساتھ بھری ہوئی، گلاب کے پھولوں کے ساتھ بھری ہوئی قبر۔ تو منشی علیہ الرحمہ کو کارڈ تو بھول گئے اور فوری طور پہ اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ اس شخص کے گھر پہنچنے کے بعد فرمایا اے عورت بتا اس آدمی کا عمل کیا تھا؟ اس عورت نے کہا یہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ 40 سال ہو گئے مجھے اس کی نکاح میں، اور 40 سال کے اندر اس کا ایک ہی عمل تھا کہ صبح کے ٹائم یہ قرآن کو کھول کے اپنی انگلی رکھتا، مولا تم نے یہ بھی سچ لکھا، یہ بھی سچ لکھا۔ نوجوانوں، بزرگوں، ساتھیوں، جب قرآن کو دیکھنے والے کی قبر کا یہ عالم ہو سکتا ہے، قرآن کو پڑھانے والے، قرآن کو پڑھنے والے کا عالم کیا ہو؟ تو نوجوانوں، بزرگوں، ساتھیوں، قرآن ایک عظیم کلام ہے، تمام کلاموں سے افضل ہے۔ تو آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن موجود ہے، ہم قرآن سے دور ہیں۔ میں نہیں دور، میرا بھائی دور ہے، میرا بھائی نہیں، میرا رشتہ دار دور ہے، کبھی وہ قرآن مہینوں میں نہیں کھولتا۔ کیا اللہ کا کلام ہمارے پہ راضی ہوگا؟ اسی ہندوستان کی سرزمین کے اندر ایک عورت کا واقعات آتا ہے کہ وہ اسکول کے اندر پڑھتی تھی، بچی تھی، تو اس کا ہمارے یہاں جیسے غیر مسلم بھائی ہے، ان کی ایک بیٹی تھی، اس کے ساتھ لگاؤ ہو گیا، پیار ہو گیا، محبت ہو گئی۔ تو جو مسلم لڑکی ہے وہ ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کام کرتی، اس کا کام ہو جاتا، اس کا کام ہو جاتا۔ اور وہ دوسری لڑکی کہتی ہے بہن، اے لڑکی بتا تو تیرا عمل کیا ہے؟ دن میں اتنا کام کر جاتی ہے جتنا میں نہیں کر پاتی، آخر معاملہ کیا ہے؟ تعلیم میں تو میرے سے آگے، کام کرنے میں تو میرے سے آگے، آخر معاملہ کیا، عمل کیا تیرا؟ اس نے بتایا کہ ہمارے مذہب کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو بھی کام کیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا یہ مجھے بھی سکھا دو، یہ مجھے بھی سکھا دو۔ کہا ٹھیک ہے میں سکھا دیتی ہوں۔ 7 دن لگے تو سکھا دیا، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ لڑکی جو بھی کام کرتی اس کے بھی کام ہو جاتے، اور یہاں تک کہ وہ مشہور ہو گیا اپنے محلے کے اندر کہ فلاں لڑکی نے ایک مسلمانوں کا وظیفہ ہے وہ پڑھتی ہے اور اس کا کام ہو جاتا ہے۔ کرتے کرتے کچھ وقت گزر گیا
تو یہاں تک جو بھی رشتہ آتا تو وہ گھر والے سچے تھے، وہ کہتے ہیں ہماری لڑکی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ہماری لڑکی تعلیم میں بھی اچھی ہے، چلنے میں بھی اچھی ہے، کھانے میں بھی اچھی ہے، کوئی اس میں کچھ ایسی کمی نہیں پائی جا رہی ہے۔ ایک کمی ہے، یہ مسلمانوں کا کوئی وظیفہ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، تو جو بھی رشتہ آتا وہ واپس چلا جاتا۔ آخر کافی کوشش کی، یہاں تک ایک رشتہ اس کا ہو گیا۔ جب رشتہ ہونے کے بعد گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے، جو رشتے والے تھے انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے، ہم خود اس کا یہ ختم کروا دیں گے عمل۔ انہوں نے بہت کوشش کی، ڈانٹا بھی، پیٹا بھی، بہت کچھ کیا، وہ جو دل سے پڑھا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے زبان سے پڑھنا، ایک ہوتا ہے دل سے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کے اوپر دار و مدار ہے۔ جو نیت سے وہ پڑھتی تھی، تو فرمایا جب دل سے وہ پڑھ رہی تھی تو اس کے بڑی کوشش کی مگر اس کا نہیں چھوٹ پایا۔ آخر انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے، اس لڑکی کو مار بھی دیا جائے، ختم بھی کیا جائے، آخر ہم بھی بچ جائے، کوئی عدالت میں کوئی کیس بھی نہ لگے، کوئی پولیس کے پاس بھی نہ جانا پڑے، عدالت میں بھی نہ جانا پڑے، آخر معاملہ ایسا کچھ سوچا جائے۔ ایک پنڈت صاحب کے پاس چلے گئے، پنڈت صاحب نے کہا کہ میں ایک دم اس کا ختم کروا دوں گا مگر کچھ شرائطیں ہیں میری۔ کہا کیا شرائطیں؟ کہا ایک برتن لانا، اس کے اندر میں کیا کروں گا، ایک سانپ، زہریلا سانپ دوں گا، اور لڑکی کو میں بھی وہاں بیٹھوں گا، آپ بھی بیٹھ جانا، اور میں اس لڑکی کو اس برتن کی طرف بھیجنا جس کو وہ ہمیشہ اٹھاتی ہے، آپ اس کو سالن یا کوئی نام لے کے پکارنا، وہ اس کو اٹھائے گی، وہ سانپ جب باہر نکلے گا اس کو ڈس لے گا، وہ وہیں ختم ہو جائے گا، ہم بھی بچ جائیں گے، آپ بھی بچ جاؤ۔ تو نوجوانوں بزرگوں جب کھانا تیار ہوا، کھانا لایا گیا، لڑکی کو بولا جاؤ فلاں برتن سے سالن لے آؤ۔ اب لڑکی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اٹھا لیتی ہے۔ جب لانے کے بعد پنڈت صاحب ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، اب معاملہ کیا ہوا، فوری طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوری طور پہ کچن کی طرف جاتے ہیں، جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ برتن کون سا برتن اٹھا لائی ہے، وہی برتن ہے کیا دوسرا برتن اٹھا لائی ہے؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں یہ برتن تو ایک ہی ہے، اس کے ہم شکل کا دوسرا کوئی برتن نہیں ہے۔ کہا آخر معاملہ کیا ہے؟ پنڈت صاحب کہتے ہیں کہ ایسا زہریلا سانپ ہے، ایسا منتر میں پڑا ہوا ہے، اگر یہ کوئی بھی آدمی کی کتنی بھی طاقت والا ہو کبھی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی نے کہا سنو، تمہارا عمل اپنی جگہ ہوگا، جو عمل میں پڑھتی ہوں اس کا مقابلہ نہ زمین کر سکتی ہے نہ آسمان۔ وہ عمل کیا ہے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں بزرگوں، یہ معاملہ جو ہے قرآن کا، ہم اپنے بچوں کو قرآن سے کتنا دور رکھتے ہیں، ہماری عورتیں قرآن سے کتنا دور ہیں، نماز سے کتنا دور ہے، ایک نام سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ نوجوانوں بزرگوں اور ساتھیوں، جس ملک کے اندر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر دلی کی سرزمین کے اندر حضرت مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے۔ آخری واقعات بتاتے ہیں۔ حضرت مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر ہر آدمی آج بھی آتا ہے کسی پیر کے پاس، کسی مولانا صاحب کے پاس، کسی حضرت کے پاس، جب جاتا ہے تو کچھ نذرانہ لے کے جاتا ہے۔ ایک عورت، غریب عورت تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اگر ڈھونڈتی رہی کہیں سے کچھ آ جائے، میں اللہ کے ولی کے پاس چلی جاؤں۔ جب جانے کا ٹائم آیا کہیں سے ایک انڈا مل گیا،
अंडे को लेकर चली गई कहा? हजूर बख्तार काकी रहमत अल्लाह के पास। जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब, दुनिया क्या कर रही है उससे दुनिया से कोई मतलब। उन्हें ये चाहिए कि अल्लाह रब कायनात राजी होना चाहिए, उसका रसूल राजी होना चाहिए। उस अंडे के ऊपर सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़कर हजूर बख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह का वो अंडा गोल्ड सोना हो जाता है। क्या तो सुभान अल्लाह, सोना हो जाता है। इधर इस औरत की नियत बदल गई। काश ये मेरे पास होता, मैं अपनी गुर्बत दूर कर। जो अल्लाह के वली होते हैं उनको इन चीजों का कोई लालच नहीं होता। अंडा वापस किया, औरत घर में आ गई, अपने शोर को ढूंढा कहीं से। आओ, क्या बात? कहा जाओ बस्ती के अंदर, जाओ आगे पीछे। क्या मामला? कहा जाओ अंडे तलाश करके लाओ। पूरी बस्ती में, पूरे इलाके के अंदर घूम के कितने अंडे मिले? 22। कितने अंडे? 22। और उस औरत ने देख लिया हुजूर बख्तार काकी ने जो पढ़ा वही मैं भी पढ़ूंगी। अपने शोर को कहा कि गुस्ल करो, वुजू करो, सफाई की कमरे की, और सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ के इस पे दम कर दिया। आधी रात हो गई, वो दम करते रहे, यहां तक कि थूक थूक के कमरा भी बंद और अंडे का कलर भी तब्दील। आधी रात के बाद औरत आई, आने के बाद फरमाया हटो पीछे। क्या? अभी मैं करती हूँ जाना। आधी रात से लेके पढ़ती रही यहाँ तक कि सुबह आजान हो गई। जब आजान हो गई तो दोनों मियाँ बीवी ने देखा कि अंडे का कलर भी तब्दील, और दोनों मियाँ बीवी ने अंडे भी उठाए, खुद भी चले हजूर बख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास। और जाने के बाद फरमाया हजूर आपने एक बार सूरह फातिहा सूरह इखलास की तिलावत फरमाई, तो अंडा सोना हो गया। हम लोग दोनों मियाँ बीवी रात पूरी पढ़ते रहे, अंडे का कलर भी तब्दील नहीं हुआ। ये ज़बान कुछ और है, वो ज़बान वो और है। ये वाक़यात बताने का मकसद नहीं था, इसके दूसरे वाला वाक़या बताया। बख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जब जनाजा हुआ, 6 शराइतें उलमा जानते, 6 शराइतें लिखी नमाज जनाजा। मेरा नमाज जनाजा वो शख्स अदा करवाएगा जिसने बालिग होने के बाद तहज्जुद की नमाज न छोड़ी होगी। दूसरी शराइत लिखी वो शख्स अदा करवाएगा जिसने असर और ऐशा की 4 सुनते ये कभी कज़ा तर्क न किया। तीसरी शराइत लिखी जिसने अपनी औरत के अलावा किसी गैर औरत का चेहरा न देखा। चौथी शराइत लिखी जिसने रिज़्क़ हलाल खाया हो, जिंदगी में कभी हराम की तरफ न गया। पांचवी शराइत लिखी जिसने जिंदगी में आके कभी नमाज कज़ा न की। छठी शराइत लिखी जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क न किया। ये 6 शराइतें लिखने के बाद नौजवानों जिसको ये हमारा मुल्क जो है ये बहुत बड़ा मुल्क था। पाकिस्तान इसके अंदर था, बांग्लादेश इसके अंदर था। इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद तमाम आलिम लोगों की लाइनें लग गई। हर शख्स आता, आने के बाद फरमाता नमाज जनाजा की तैयारी करने के लिए तो 6 शराइतें आगे देखता तो पीछे हट जाता। आज का दौर होता तो सबसे पहले मैं होता, कम से कम मेरे लोगों के अंदर बाबा हो जाता। फरमाया कौन है ऐसा शख्स? 3 गुजरे,
اچھے بڑے بڑے عالم لوگ آئے، شیخ الحدیث آئے، مفتی حضرات آئے. حضرات ایسی شرائطوں کے اندر کوئی نہیں پایا گیا، کوئی نہیں پایا گیا. آخر میں فیصلہ کیا گیا کہ بغیر مفتی لوگوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر ایسا شخص نہیں مل رہا ہے تو اپنی نماز جنازہ پڑھو، جماعت نہ کرو، جنازے کے بغیر ہی دفن کر دو. جب یہ چیزیں آئی، تیسرے دن ہندوستان کا بادشاہ الشمس الدین الدمشق آگے بڑھتا ہے اور اپنا چہرہ حضور بختار کاکی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کے ساتھ لگانے کے بعد رونا شروع کرتے اور یہاں تک روتے ہیں کہتے حضور آپ نے مجھے ننگا کر دیا، اگر میں جنازہ نہیں کرواتا تو رب کی بارگاہ میں گنہگار ہو جاؤں گا، اگر جنازہ ادا کرواؤں گا لوگ کہیں گے بادشاہ بڑا ہی متقی اور پرہیزگار ہے. جب بادشاہ آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد کہا کہ 6 شرائطیں میرے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کل ہمارے عمل اچھے تھے، ہمارے بادشاہ بھی اچھے تھے. آج ہم حکومت کو گالی دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے، اپنے آپ کو دیکھیں. ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کتنا سچ بولتے ہیں، ہم کتنی سنت کو ترک کر رہے ہیں، ہم کتنے اپنے بچوں کو دین پہ چلنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، ہم کتنے رات کو اپنے بچوں سے حساب لیتے ہیں کہاں سے کما کے لائے ہو، کہاں سے لائے ہو، کسی کا ناجائز پیسہ تو نہیں لائے ہو. کبھی ہم نے یہ حساب لیا؟ کبھی ہم نے یہ غور و فکر کی ہے؟ کبھی ہم نے اپنی بیوی سے پوچھا ہے کہ تم نے نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں؟ ہر چیز کو ہم پوچھیں گے، کھانا نہیں تیار ہوا، فلاں کام نہیں ہوا، تو ہم نے نماز کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو نماز کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں؟ ہمارے پاس مسجدیں پاس میں ہوتی ہے، ہم گھر سے بڑی مشکل کے ساتھ مسجد تک پہنچتے ہیں. نوجوانوں، بزرگوں، یہ معاملات کب آئیں گے ہمارے سامنے؟ ہمارے سامنے ایک ہی چیز ہے، اگر وہ ناراض ہے خدا کی قسم جینا ہمارا حرام ہے. جینا جس کے لیے، جس کے صدقے میں یہ جان ملی ہے، جس کے صدقے میں یہ زندگی ملی ہے، جس کے صدقے میں یہ زمین ملی ہے، جس کے صدقے میں یہ آسمان ملا ہے، جس کے صدقے میں یہ کائنات ملی ہے، اگر وہ کائنات جس کے صدقے میں ملی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ، اگر وہ ناراض ہو گئے ہیں تو قیامت کے دن ہمارا کوئی وسیلہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں انہیں راضی کرنا ہے. اس سے بہتر ہے ہم نماز کی طرف آئیں، ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں. بچہ کیا ہوتا ہے؟ ایک وائٹ پیپر کی طرح ہوتا ہے. جیسے یہ وائٹ کپڑا ہے، کوئی لائن نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد کوئی قلم لے لو اس کے اوپر لائن کھینچ دو. امریکہ کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے انگریزی بولتا ہے، سعودیہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے عربی بولتا ہے، بنگال میں بچہ پیدا ہوتا ہے بنگالی بولتا ہے. جس جگہ کی مادری زبان ہوتی ہے بچہ وہی بولنا شروع کرتا ہے. ہم نے غور و فکر کیا اس معاملے میں کہ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوں تو ہم ان کے سامنے اللہ کے رسول کی سنت کو تذکرہ کریں، ہم دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھائیں، ہم ہمیشہ اللہ کے رسول کی سیرت بیان کریں، واقعات بیان کریں. کل ہمارا بچہ فرمادار بن جائے، عاشق رسول بن جائے، ہمارا کہنا مان جائے. آج ہمارے بچے کیوں ہمارے سے دور ہیں؟ وہ ایک ہی بات ہے، ہم نے جب شروع سے ہم اپنے بچوں کو تربیت دینے میں ناکام ہوتے ہیں، کل بڑے ہو کر وہی بچے ہمیں پیٹنا شروع کر دیں. اس لیے ہم اپنے بچوں کو کوشش کریں پڑھانے کی. نوجوانوں، بزرگوں، ہمارے پاس دنیا کے اندر سب سے بڑی زیارت ہے، زیارتوں پہ جاؤ. میں نہیں کہتا دعائیں مانگو، سب سے بڑی زیارت ہے قرآن پاک.
صبح قرآن کھولو، یہ علماء کے پاس ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک ہی جماعت رب کائنات نے یہ دنیا کے اندر رکھی ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علماء کی جماعت ہے جو آپ کو ایک سیدھا راستہ بتا رہی ہے۔ نوجوانوں، بزرگوں، کل میرے اور آپ کے آقا مدینہ کے تاجدار سے پہلے ہر قوم کے اندر نبی آتا تھا، ہر قبیلے میں نبی تھا، ہر بستی میں نبی تھا، اور ہر شہر میں نبی آتا تھا، مگر میرے اور آپ کے آقا کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب ایک ہی معاملہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے علماء جو ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر درجہ رکھیں گے، اس لیے علماء کی عزت کریں۔ آج مبارکباد کے لائق ہیں اسرائیل بھائی، جنہوں نے بچے کے عقیقے کی خوشی کے موقع پر ایک سنت کو بھی ادا کیا اور میلاد مصطفیٰ کو بھی، اور ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ اور ہے جو واضح کرتے اسرائیل بھائی، ہم میلاد کرتے ہیں، جیسے میلاد کے بعد ہم ہر عبادت کی جان دعا ہے، ایک ہوتی ہے دعا جو مارکیٹ سے ملتی ہے، ایک ہوتی ہے دعا جو اللہ سے مانگتے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں یوپی کا رواج مجھے بڑا عجیب ہے، جب کھانا تیار ہو جاتا ہے ایک آدمی کو ہم بھیجتے ہیں، بھیجنے کے بعد جا کے دعا کر کے آ جاتے ہیں، دعا کر کے پھر وہ کھانا اٹھاتے ہیں۔ کچھ ان کا ایسا رواج ہے کہ وہ کسی غریب کو دے دیتے یا کسی مانگنے والے کو دے دیتے، وہ دعا کا کھانا خود بھی نہیں یوز کریں گے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کریں، جب دعا کا ٹائم ہوتا ہے آپ کھانا تیار ہو جائے، اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے رب سے مانگنا ہے، کسی حضرت سے نہیں مانگنا ہے۔ جب کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگ رہا ہے، اپنے دل کی خواہش رکھنی ہے، مولا جو یہ مانگ رہا ہے یہ مجھے بھی عطا ہے، تو اس وقت تمام مل کے دعا کیا کرے۔ وقت ایک ایسا ہے کہ آپ کے دعا کا ٹائم ہے، جیسے آپ کئی جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں ایک آدمی کو بٹھا کے دعا ہو جاتی ہے، بعد میں معلوم چلتا ہے دعا تو کھانا جتنی محنت مشقت کی، جانور لائے کاٹے سب کچھ کیا، ایک آدمی کو بٹھا کے واقعی ہوتا ہے کہ مجلس کے اندر دعا کی جائے، کیا بتا اللہ تعالیٰ کس کے وسیلے سے، کس کے وسیلے سے۔ علماء لکھتے ہیں اور خود میں نے یہ دیکھا بھی ہے، تجربہ بھی کیا، جہاں 40 آدمی ہوتے ہیں دعا کے اندر تو رب کائنات کو دعا قبول نہیں، جس کے اندر اکثر علماء کرام بھی ہوں، حجاج کرام بھی ہوں، بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، بچے ہوں، تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ کسی نہ کسی وسیلے سے دعا قبول ہو جائے گی، وہ جو محنت ہماری وہ قبول ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمیں یہی چیز ہے کہ جب تک ہم نماز، آپ لوگ ابھی کووڈ کا دور تھا نا، ملک نے کہا کہ گھر سے باہر نہیں جانا آپ لوگ ایک بیماری کے اندیشے سے، اور قانون کے جیسا ہی بتایا کہ ماسک پہننا ہے، آپ نے پہن لیا، یہ بات ہے نا، جیسا ہی بتایا۔ اور اس کے علاوہ ایک زمین کا تنازع ہو جائے آپ میں سے کسی کا، کورٹ فیصلہ دیتا ہے کہ اس زمین کا نہ آپ کا حق ہے نہ اس کا، جب تک فیصلہ ہوتا آپ گھر کے باہر اس زمین کے اوپر نہیں جاتے، یہ بات ہے نا۔ جب اللہ کا کلام ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 750 مرتبہ نماز کا حکم دیتے، کتنی بار آپ بتائیں؟ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، اللہ کے فرماندار بنیں گے، نافرمانی ہو رہی ہے نا۔ جب اللہ کے رسول ہمیں اپنی جگہ